غار حرا کی تاریخ اور اہمیت کو جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے۔ غار حرا جبل نور کی پہاڑی میں واقع ہے جو مکہ سے کچھ ہی کلومیٹر دوری پر ہے۔ یہ پہاڑی روشنی کی پہاڑی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پہاڑی کی بلندی تقریباً 600 میٹر ہے اور غار حرا اس کی ڈھلوان پہ واقع ہے جس کی لمبائی تقریباً 12 فٹ اور چوڑائی 5 فٹ 3 انچ ہے۔ یہ غار جبل نور پر 270 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس غار کو اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام تصور کیا جاتا ہے۔ غار حرا کی تاریخ کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت محض غور و فکر تھی اور اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ جب ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشنی نظر آئی اور ایک پریشان صدا نے کہا اقرأ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فرشتہ کھڑا تھا اور وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو خدا کا پیغام لائے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دبایا اور دوبارہ کہا اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے تیسری بار آپ کو دبایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ فرشتے نے مزید پڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے پڑھتے رہے۔ یہ تاریخی واقعہ تقریباً 610 عیسوی کا ہے، لیکن سب سے زیادہ قابل ذکر روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں کئی سال تک تنہائی اختیار کی تھی۔ غار حرا کی تعمیر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے، تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ غار فطری طور پر بنایا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ غار کو پہلے لوگوں نے استعمال کیا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ غار خالی پڑی تھی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی عبادت گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ غار حرا کا اندرونی حصہ بہت سادہ ہے، اس میں کوئی سجاوٹ نہیں۔ غار حرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 اہم ادوار دیکھے ہیں۔ پہلا دور وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت اختیار کیا اور عبادت کی۔ دوسرا دور وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہلی وحی ملی تھی، اور تیسرا دور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غار حرا کی زیارت کی تھی۔ غار حرا آج بھی ایک مقدس مقام ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان اس مقام کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ یہ زیارت ایک عظیم سعادت ہے اور یہ ہر مسلمان کے لیے ایک فرض ہے۔ غار حرا کی زیارت کے لیے کوئی خاص ضوابط نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ زائرین احترام کے ساتھ پیش آئے۔ غار حرا کی زیارت کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، البتہ رمضان مبارک کے مہینے میں یہ زیارت زیادہ ثواب والی ہے۔ غار حرا کی زیارت ایک روحانی تجربہ ہے جو ہر مسلمان کو زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں زائرین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ قریبی تعلق محسوس کرتے ہیں۔ غار حرا ایک مقدس مقام ہے اور اس کی اہمیت کبھی نہیں بدلے گی، اور یہ مقام مستقبل میں بھی لوگوں کی زیارت کا مرکز رہے گا۔